اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظیم۔ آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 31 تک سورہ کاف ہے، 15واں سپارہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سماعت کر رہے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور فرمائیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ، قل فرما دیجئے حق مِن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب سنیے، یہ لوگ جو آئے نا، وہ جو دوسرے فن خان جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، رؤساء اور سردار سمجھتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ بدبودار ہیں، ان کو اٹھائیں، یہ اٹھیں گے تو ہم آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ سنیے، یہ لوگ جو بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں اور آپ کو مشورہ دینے لگے ہیں کہ فلاں کو اپنے پاس بیٹھنے دو اور فلاں کو مت بیٹھنے دو، فلاں گندا ہے، اس کے کپڑوں سے بو آتی ہے، فلاں اپنے قبیلے کا رئیس ہے، بڑا مالدار اور جاگیردار ہے، اس کو اپنے ہاں جگہ دیں، تو سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے حبیب، قل الحق من ربکم، اے حبیب ان حقیقت ناشناسوں کو بتا دو کہ تمہارا دل چاہے ایمان لے آؤ، دل نہ چاہے تو ایمان نہ لے آؤ، ہم تمہاری پاسداری کے لیے ان کشتگان خنجر تسلیم سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کو نعمت ایمان سے نوازا ہے اور تم رئیسوں کو نظر انداز کر دیا ہے تو اس کی مرضی۔ مزہ آیا؟ جس کو چاہتا ہے، کسی کی جرت حوصلہ نہیں ہے کہ وہ خود کہے کہ میں تے خود کیتا ہے، میں ایمان خود لے کے آئے ہیں، وہ پردے چاڑ دے وے، تسی کیا کر سکتے؟ تو اس لیے ہر چیز کو، کل سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو، یہی سیکھا نا جی کل ہم نے، ہر چیز کا رخ کدھر کو پھیر دو، ہر کام اللہ کے سپرد کر دو۔ دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں، ایک ہم جس کے سپرد کرتے ہیں وہ قادر بھی ہے اور وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کے سپرد کیا جائے، اور وہ اتنی قابلیت بھی رکھتا ہے کہ جو کام اس کے سپرد کیا جائے اس کو وہ مکمل طور پہ سر انجام بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کی ذات علی کل شیء قدیر ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، بس جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے کفر کرتا رہے۔ سانوں کوئی لوڑ نہیں ہے تواڈے جبے کبیاں دی بھائی، کہ تسی جبے کبے پا کے آ گئے ہو اپنے آپ بڑیاں وڈیاں گڈیاں اور اے سارا کچھ لے کے آ گئے ہو تے اسی آکھیے بھئی چلو جی تسی نبی دے نیڑے ہو جاؤ تے اے جڑے نیڑے ہیں انہاں نوں دور کر دیو۔ اے نہیں طریقہ کار، اللہ جنوں چاہے ایمان دے وے، جنوں چاہے کفر دے اوتے رکھے، تے رب تعالیٰ دی مرضی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ جناب ایک بندہ ہے، ایک نماز پڑھتا ہے پھر اگلی دو نہیں پڑھتا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا وہ آیا تھا مسجد میں، اسے اللہ لے آیا تھا، مسجد سے نکلا ایسا کرتوت کیا اللہ نے اسے دوبارہ داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ یہ مسجد میں آپ اور میں جو آتے ہیں یہ ہم خود آتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم خود آئیں، یہ اللہ لاتا ہے ہمیں، اور جب اللہ ہمیں لاتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو یار۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے کیا؟ آگ۔
لیکن یہ یاد رہے اگر تم اسی غفلت اور خود پرستی میں مر گئے تو جس عذاب میں تمہیں ڈالا جائے گا اس کا تھوڑا سا حال بھی سن لو، تاکہ اس وقت یہ نہ کہو کہ ہمیں اس ہولناک انجام کی خبر نہ تھی، ورنہ ہم کیوں حق کا انکار کرتے۔ چند یہ آگے پھر مشکل الفاظ ہیں۔ احاط بہم سرادقها، گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے، انہیں آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ آگ اس کے ارد گرد ایک بہت بڑی کیا ہے، دیوار ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح غلیظ ہے۔ جب آگ میں وہ کھولیں گے تو وہ پانی تو مانگیں گے، جب پانی مانگیں گے تو پھر انہیں پتہ ہے کیا دیا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا پانی جو پیپ ہوگا، پیپ کی طرح غلیظ اور گندا ہوگا۔ سواد نہ آیا؟ اتنے تھوڑی جی محنت کر کے بندہ مسیتے چلا جاوے تے تھوڑا جہا اپنے آپ تے جبر کر کے حلال کھا لوے تے اے ٹھیک ہے، یہ کل بروز قیامت دی سختیاں ٹھیک ہیں۔ بندہ مومن کو ہوش لینا چاہیے، ہوش سے کام لینا چاہیے۔ کہا اگر وہ جب مانگے گا نا، سائڈوں پہ دیوار ہوگی، نکلنے شکلنے کی جگہ ہوگی نہیں، بھاگ وہ سکے گا نہیں، رشوت وہاں ہوگی نہیں، تعلقات وہاں کام آئیں گے نہیں سوائے اللہ کے نیک بندوں کے، تو پھر یہ اسے پیپ کی طرح پانی دیا جائے گا حضرات، بئس الشراب، اور اتنا گرم کہ بھون ڈالتا ہے، کہ یہ کہا نا یشوی الوجوہ، بھون ڈالتا ہے چہروں کو، اور بئس الشراب، یہ مشروب پینے کی چیز جو ہے بڑی ناگوار ہے، کوئی اچھی چیز نہیں، بئس بری چیز ہے یہ پینے کی چیز۔ وساعت مرتفقہ، اور یہ قرارگاہ بڑی تکلیف دہ ہے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہوگی، کوئی بھلے والی بات وہاں نہیں ہوگی۔ ان الذین آمنوا، سبحان اللہ، میرا رب جب دیکھتا ہے نا اے ہن تھوڑے جے مرجھا گئے ہیں، اللہ اکبر، واہ میرے کریم رب تیرے کرمت قربان جاواں، جب دیکھتا ہے نا اے ہن نیویں نیویں ہو گئے نا، گردن جھکا گئے ہیں، پتہ نہیں کرتوت تے سارے دے سامنے نا، میں تواڈے نہیں جاندا، تسی میرے نہیں جانتے، لیکن ایک میں اپنے جاندا تسی اپنے جانتے ہو۔ جدوں گلاں ہوئیاں نا بھائی انہاں نوں تے آ کے سٹیا جائے گا تے پھر نیواں نیواں گردن جھکا لئی تے پروردگار فرمایا نا 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 نا، ہن سن لے ذرا اگلی گل بھی سن لے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وہ مسیتی آئے، مسیتی کانڈ کر کے پر بازار نہ ٹر گئے، بلکہ مسیتے چ آئے، اللہ اللہ کیتی تے انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم ضائع نہیں کرتے کسی کا اجر جو عمدہ اور مفید کام کرتا ہے۔ جڑا چنگے کام کر سو پھر چنگے دے ثواب تے لبسی۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی وہ خوش نصیب ہے جن کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے، رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، یحلون فیہا من اساور، انہیں پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں کنگن من ذهب، سونے کے۔ اللہ اکبر، 6 لاکھ دا ہو گیا تقریباً، تو پھر اتنے مفت لبے گا بھائی جی جی بابا پاپڑ تے بیلنے پوندے نا بھائی، اتنے ہوں مفت لبے گا، جنت تانوں کنگن پہ وائے جائیں گے۔ ویلبسون، اور پہنیں گے ثیابن خضرن، سبز رنگ کا لباس، جنتیوں کے لباس سبز رنگ کا ہو، من سندس، کسی مل فیکٹری تو نہیں، سنو ذرا، باریک ریشمی کپڑے، اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوا ہوگا، ہوں گے باریک، ریشم موٹا ہوگا، یہ اس کے بنے ہوں گے۔ متکئین فی علی الارائک، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں مرصع پلنگوں پر، وہاں پلنگ ہوں گے بڑے ڈاٹڈ باٹڈ، مزین، بڑے خوبصورت، انہوں نے بڑی جناب کام کیتے ہوئے اسی ادھے تے بیٹھے ہو سنے لوگ۔ نعم الثواب، کتنا اچھا ہے یہ اجر، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی عمدہ ہے یہ آرام گاہ۔ ہوں اللہ تعالیٰ دے اس کلام نو تھوڑا جہا سمجھو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔